أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. سورۃ التوبہ آیت نمبر 25 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لاسٹ والی آیات تھی ایک دفعہ سے اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے. آیت نمبر 24 میں بہت سخت الفاظ کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے کہ جو کوئی اپنے والدین، اولاد، بھائی، میاں بیوی اور خاندان، مال، تجارت، گھر بار، یہ سب اگر کسی کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور جہاد کرنے سے بس وہ انتظار کرے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے یعنی عذاب آ جائے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان چیزوں کی محبت دل میں نہ ہو. ان چیزوں سے آزمائش رکھی گئی ہے اور دلوں میں محبت بھی آتی ہے، لیکن وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے شدید نہیں ہونی چاہیے. جہاں پر دو طرح کے فیصلہ کرنے لگے ٹکرا رہا ہو کہ اس ٹائم دنیا لی جائے کہ دین لیا جائے، وہاں پر دین ہی لیا جائے. جہاں پر خاندان آئے اور اللہ کی بات آئے وہاں پر اللہ کی بات کو پہلے نمبر پہ رکھنا چاہیے. زمخشری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت بہت سخت ہے، اس سے سخت آپ کوئی آیت نہیں دیکھیں گے. یہ انسان کی دینی کمزوری اور یقین کی کمی کی نشاندہی کرتی ہے. اپنے دل میں بہت پرہیزگار اور متقی شخص انصاف سے سوچے کہ کیا واقعی اس میں اتنی دینی پختگی، اتنی مضبوطی ہے. اس آیت میں مذکور تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہونے کی بنا پر کسی بھی معاملے میں چھوڑ سکتا ہوں، یا کسی کی تھوڑی سی ناراضگی یا دنیا کے معمولی سے مفاد کی بنا پر کشمکش میں پڑ جاتا ہے کہ کسے رکھوں اور کسے چھوڑوں، اللہ کی بات مانوں یا خاندان والوں کی. اس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں کہ جو بچے کی خواہش ہے وہ کام کروں، مال حاصل کروں یا پھر اس کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دوں جس میں کہ مجھے کوئی بھی شبہ لگ رہا ہے. پھر اکثر یہی ہوتا ہے، یہ زمخشری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، پھر اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس کی بیوی، اولاد، دوستوں، معاشرے اور تجارتی مفاد کے تقاضے ہی اللہ کے دین کے تقاضوں پر غالب آ جاتے ہیں. اکثر جو فائدے بیوی، اولاد، دوستوں، معاشرے، تجارت میں مل رہے ہوتے ہیں انسان ان کو لے لیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. وَحَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ سے مراد خاص طور پر یہاں پر علماء دیتے ہیں کہ انتظار کرو، اگر تمہیں یہ وہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا حکم کب آئے، یعنی اللہ کی طرف سے عذاب اور پکڑ کب آ جائے. اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. سورۃ التوبہ آیت نمبر 25 لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. یہاں سے غزوہ حنین کا ذکر شروع ہو رہا ہے. یہ فتح مکہ کے ایک ماہ بعد شوال 8 ہجری میں مسلمانوں کی حوازن، ثقیف اور اس طرح اور کچھ قبائل تھے ان سب کے ساتھ یہ جنگ پیش آئی. فتح مکہ ہو چکا تھا چونکہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مدینہ سے 10,000 کا لشکر لے کر آئے. تو وہ 10,000 لوگ بھی موجود تھے. پھر مکہ میں جنہوں نے اسلام قبول کیا جو اور لوگ شامل ہوئے تو یہ 12,000 کا لشکر تھا غزوہ حنین میں. ایک واحد غزوہ تھا جس میں اتنے لوگ تھے. مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی دشمنوں سے، اور اس زیادتی نے مسلمانوں کو غرور میں ڈال دیا. انہوں نے کہا آج تو ہم پکے جیتے ہی جیتے گے. اتنے تھوڑے ہوتے ہوئے جیتے تھے تو آج تو لازمی ہم کامیاب ہوں گے جب اتنے سارے ہیں. انہوں نے اس پر فخر کیا اور سمجھا کہ بس اب تو وہ جیتے ہیں. اس کو بہت لائٹ لیا اس کو سمجھنا. حالانکہ مدد کبھی بھی تعداد یا اسباب سے نہیں ہوتی، جیت کبھی بھی ان چیزوں سے نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے.
تو کیا ہوا؟ اس کے بارے میں جو روایات میں آتا ہے کہ جو دشمنوں کی تعداد صرف 4000 کے قریب تھی، لیکن وہ لوگ اپنے ساتھ اپنی بیوی، بچوں، مال مویشیوں کو سب کو لے کر آئے تھے۔ تو لے کر آئے تھے کیونکہ ان میں سے ایک ان کے سردار نے کہا کہ سب کو لے کے جانا ہے کیونکہ مرد تاکہ بھاگ نہ سکے۔ انہیں یہ فکر ہو کہ ہمارے بیوی بچے بھی ساتھ ہیں، ہمارے مال بھی ساتھ ہیں، تو ہم نے خوب ڈٹ کے لڑنا ہے۔ یہ ان کا بیوقوفانہ ایک تھا کہ اگر ہار جائیں گے تو سارے کے سارے وہ تو پکڑے جائیں گے، بیوی بچے اور سارے۔ بہرحال وہ 4000 کی تعداد میں خود اور باقی سارے گھر والے سارے موجود ہیں۔ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم وادی حنین کی طرف چلے تو ہم تہامہ کی وادیوں سے ایک وادی گزرے۔ وادی بڑی وسیع اور ریز تھی، اس میں اوپر نیچے ٹیلے اور چھوٹی چھوٹی ڈھلوانی پہاڑیاں تھیں۔ ہم اوپر چڑھتے اور نیچے اترتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے اور لڑکتے جا رہے تھے۔ ابھی صبح کا اندھیرا تھا، دشمن ہمارے لیے مختلف گھاٹیوں، کناروں اور تنگ گزرگاہوں میں پورے اتفاق اور مقابلے کی تیاری کے ساتھ چھپے بیٹھے تھے۔ اللہ کی قسم ہمیں اترتے اترتے پتہ ہی نہ چلا کہ دشمن نے مل کر اس طرح حملہ کیا جیسے ایک آدمی کرتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ زبردست نشانہ باز تھے، انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر۔ اب یہاں پہ مسلمان 12,000 ہیں، دشمن صرف 4,000، لیکن انہوں نے اتنی اس طرح کر کے پینک کر کے ایک دم سے تیر اندازی کی کہ لوگ شکست کھا کر واپس پلٹے، وہ بھاگے جاتے تھے اور کوئی کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف ایک جگہ ہو گئے تھے، فرمایا لوگوں کی طرف توجہ کرو، میری طرف آؤ، میں رسول اللہ ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ کہیں سے جواب نہیں آ رہا تھا، اونٹ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے بھاگ رہے تھے، لوگ ادھر ادھر نکل گئے سوائے مہاجرین انصار کے گروہ اور آپ کے خاندان کے لوگوں کے جو زیادہ نام تھے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ڈٹے رہے، آپ کے خاندان والوں میں سے علی بن ابی طالب کے بیٹے فضل اور سفیان تھے جو کے ساتھ شامل تھے۔ تو اصل میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا مقصود تھا کہ ہمیشہ چاہے اسباب نظر آ رہے ہیں یہ تو پکا میرا ہی ہے، میری کامیابی ہے، میری جیت ہے، تب بھی اپنے اوپر بھروسہ نہ کیا جائے، ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ کوئی نعمت ملے، کچھ فضل ہو تو کیا ذہن میں ہو کہ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ ہی چاہے تو میری کر سکتے ہیں، مجھے مل سکتا ہے، ورنہ یہ میرا نہیں ہو سکتا۔ کہاں 313 جہاں کوئی کامیابی کا چانس، وہاں پر 1000 کے مقابلے میں اور جیت گئے۔ کہاں پھر آگے غزوہ احد میں 700 رہ گئے تھے اور دوسرا 3000 کا لشکر تھا۔ کہاں غزوہ خندق میں کتنے سارے اکٹھے ہو کر آگے تھے، ہزاروں کی تعداد میں، اور مسلمان تھوڑے سے مدینہ میں تھے۔ اللہ نے سب میں فتح دی، اور یہاں پر جہاں پہ فتح کا 100% چانس تھا وہاں پر ہار گئے۔ ایک دم سے حملہ ہوا، اس کے بعد سب کو عقل آئی ہے نہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں، اور پھر اللہ نے دوبارہ واپس پلٹایا اور مسلمانوں کو کامیابی دی۔ دشمن بھاگ گئے، حوازن اور ثقیفے قبیلے تھے، یہ جو عورتیں بچے تھے اور مال تھا، بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک ان کا انتظار کیا کہ شاید وہ آئے اور آپ کو صلح نامہ کریں، کچھ مانگے واپس، کوئی بیوی بچے ادھر مسلمان کی قید میں تھے، لیکن وہ کئی دن تک نہ آئے۔ اس کے بعد آئے، اس کی ڈیٹیل ابھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بلا شبہ یقیناً اللہ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد فرمائی، بنیاد کے دن کی جب تمہاری کثرت ہے خود بسنا بن گیا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، تم پر زمین تک ہو گئی، باوجود اس کے تو خراب ہوئی، پھر تم پھیرتے ہوئے لوٹ گئے، پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہیں دیکھے، اور ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا، اور یہی کافروں کی جزا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ توبہ کی توفیق دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا۔ تو ان کو توبہ کی توفیق ہوئی، وہ واپس پلٹے، 20 دن کے بعد وہ آئے اور انہوں نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان ہو کر یہ درخواست کی کہ ان کو ان کی چیزیں، ان کا مال اور ان کی قیدی جو ہیں وہ واپس لوٹا دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آنے میں دیر کر دی،
میں نے ولیمہ تقسیم کرنے سے پہلے تمہارا بہت کیا، اب دیکھ رہے ہو کہ لشکر میرے ساتھ ہے، اب ایک چیز کا انتخاب کرو، یا اپنے مال لے لو یا قیدی۔ انہوں نے کہا بلکہ ہم قیدی لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے ان کے قیدی جو 6000 تھے سب مسلمانوں کو ترغیب دلا کر آزاد کر دیا، وہ بھی تقسیم ہو چکے تھے۔ البتہ مال غنیمت واپس نہیں کیا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو یعنی وہ توبہ کر کے واپس آ گئے تو پھر مسلمان ہو گئے۔ اے لوگ جو ایمان لائے وہ آتی ہے مشرکون ناپاک ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اور کس طرح کے ناپاک ہیں؟ عقائد اور اعمال کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے نہیں ہے، معنوی اعتبار سے ان کو ناپاک قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ ہمیں بہت ساری روایات میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مشرکین کے ساتھ تھی، آپ ان کے گھر کا آیا ہوا کھانا بھی کھا لیا کرتے ہوتے تھے، جس طرح آپ نے خیبر کے یہود کی دعوت قبول کی، پھر ایک مشرک عورت نے چیزوں کا پانی بھی آپ نے کیا، اور اس طرح کی چیزیں تو وہ ناپاک ہیں اس اعتبار سے معنوی، یعنی کہ وہ عقائد تو وہ پوچھیں، بس وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئے، اور اگر تم کسی قسم کے فقر سے ڈرتے ہو تو اللہ جلدی میں اپنے فضل سے وسیع کر دیتا، اگر اس نے چاہا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ بے شک لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ حال سے جزیہ دیں اور وہ فقیر ہوں۔ تو اہل کتاب جب رہ رہے ہوں گے مسلمان حکومت میں تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی اگر رہ رہا ہے تو وہ جزیہ دے گا، اور وہی ٹیکس کے جو کچھ لگایا جاتا ہے اس پر ان کی مال اور جان کی حفاظت کرنا پھر مسلمانوں کے ذمہ ہوگا۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کا اپنے منہوں کا کہنا ہے، وہ ان لوگوں کی بات کو ثابت کر رہے ہیں جو کیا اللہ انہیں مارے کدھر بہکائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح میں مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کریں۔ کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ عدی بن حاتم تائی جو مسلمان ہو چکے تھے فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میری گردن میں سونے کی سلیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بت اپنے آپ سے اتار کر پہن دو، اور میں نے آپ سے سنا کہ آپ سورہ برات میں یہ آیت پڑھتے ہیں۔ توبہ کا دوسرا نام سورہ برات ہے، اس کی یہ آیتیں 31 آیت پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا دیا۔ تو کہنے لگے احبار اور رہبان کو رب تو کوئی نہیں مانتا، لیکن ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم تو کبھی اپنے علماء کو رب نہیں مانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ جب ان کے لیے کوئی چیز حلال کر دیتے اسے حلال سمجھتے، اور جب ان پر کوئی چیز حرام کر دیتے تو اسے وہ حرام سمجھتے۔ تو یعنی دوسرے پر اس چیز میں ڈیپینڈ کرنا کہ جو وہ بتا دے، اس کو حلال کر دے وہ حلال سمجھ لینا، اس کو حرام کر دے اس کو حرام سمجھ لینا، اصل میں کیا ہے ان کو گویا خدا بنا دے، رب ہی بنا دے۔ آپ دیکھیں آج بھی ہمارا یہی حال ہے کہ ہم بجائے خود کھول کے قرآن پڑھنے کے، سمجھنے کے، ریسرچ کرنے کے، ہر دنیا کی چیز میں اس وقت ہم ریسرچ کرتے ہیں۔ گوگل موجود ہے، یوٹیوب ہے، ہر جگہ پہ کوئی تھوڑا سا کچھ پریشانی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ریسیپی دیکھنی ہے، کوئی کام کرنا ہے، ہر چیز کا وہاں پر موجود ہے، اس میں ہم ریسرچ کر لیں گے، چیک کر لیں گے۔ لیکن جو دین کا معاملہ ہے کہ اصل میں یہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے نہیں ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے، اس پر نہیں آتے، اور جس کو بس ایک پکڑ لیا اس کی بات کو ہی حرف آخر سمجھتے ہیں۔ تو کسی کی بات کو حرف آخر سمجھ لینا اور یہ سوچنا کہ جو اس نے کہا وہ 100% ٹھیک ہے، وہ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رب بنا لیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا، اور اللہ نہیں مانتا مگر یہ جو اپنے نور کو پورا کرے، چاہے کافر لوگ برا مانے۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین کے ساتھ دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین کو غالب کر دے، چاہے مشرک لوگ برا جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے یہ زمین اس کے مشرق و مغرب لپیٹ دیے گئے ہیں، اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جو میرے لیے اس میں سے لپیٹا جائے۔ مسلم کی روایت ہے
یعنی مشرق مغرب ہر جگہ تک دین اسلام قیامت تک ضرور پہنچ جائے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور آج بھی یہی حال ہے۔ حدیث ویسے بھی کہتی ہے نا کہ یقیناً تم اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح ہو جاؤ، ان کے طریقوں پر ہو گے۔ اس طرح ایک بارش دوسری بارش کے برابر ہوتی ہے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، ویسے ہی تو آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے عالم اور درویش کیا کرتے ہیں، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، طرح طرح کے ایسے لطیفے اور ایسے کام اور ایسا کچھ کرتے ہیں جس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسی رسومات بنانے کو کہتے ہیں جن میں ان کے فائدے ہوتے ہیں، ان کے مزے ہوتے ہیں، حقیقت میں دین میں اس کا کوئی بھی حصہ یا مقام نہیں ہے۔ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ایک تو وہ عالم ہے، درویش ہے، اخبار ہے، ربان ہے، اور اللہ کے راستے سے کیسے روکتے ہیں۔ جب وہ اپنی مرضی کرواتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کے پیچھے چلاتے ہیں اور اللہ کی مرضی سے روک دیتے ہیں، تو وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے، جس سے اسے جہنم کی آگ میں پکایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ پیشانی اور ان کے پہنے اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے۔ یہ زکوٰۃ کے بارے میں خاص طور پہ ہے، جو سونا چاندی رکھتے جو اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص جو سونے یا چاندی کا مالک ہو اس سے اس کا حق ادا نہ کرے، اس کے لیے قیامت کے دن آگ سے سونے یا چاندی کو سلاخیں یا تختے بنائے گئے، پھر جہنم کی آگ میں خوب گرم کر کے اس کے پہلوں، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو انہیں دوبارہ گرم کر دیا جائے گا، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے تو وہ جنت کی آگ کی طرف اپنا راستہ دیکھے گا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ تو قرض کوئی بھی جتنا مرضی بھی سونا چاندی ہے وہ قرض یا خزانہ نہیں، یا اس پر یہ عذاب نہیں اگر اس کی زکات دی جائے۔ منع نہیں کیا گیا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کسی کے پاس مال ہے اور وہ لینا چاہتا ہے، سونا رکھنا چاہتا ہے، چاندی رکھنا چاہتا ہے اور پہنتی ہے، استعمال کرتی ہے، حرج نہیں ہے، لیکن حکم کیا کہتے ہیں اس کی زکات ضرور ادا کرے۔ زکات ویسے بھی کیا کرتی ہے، مال سارے کو پاک کرتی ہے۔ زکات ویسے ہی اس کا مطلب پاک کرنا ہوتا ہے، اور ایک مطلب نشو و نما دینا بھی ہوتا ہے۔ جب انسان زکات ادا کرتا ہے تو اس کا مال اور زیادہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم زکات دے کے مال کم کریں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 غربت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، تو وہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں ہم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر وہ حرام مہینوں میں لڑے تو تم سے حرام مہینوں میں لڑ سکتے ہو۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، حقیقت یہی ہے کہ مہینوں کو پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے۔ یہ نسیء ایک قسم کا مشرکین میں جاہلیت میں انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ جو 4 مہینے حرام تھے ایک سال میں، وہ کیا کرتے اپنی مرضی سے حرام مہینوں کو اپنے لیے حلال کر لیتے اور کوئی اور مہینے کہتے کہ یہ والا حرام ہے، یعنی بس وہ گنتی پوری کرتے، مہینے میں 4 مہینے، سال میں 4 مہینے پورے کرتے، لیکن ہمیشہ وہ والے نہیں جو کہ اللہ نے حرام قرار دیے، تو اپنی مرضی سے چینج کر لیا، تو اس کو نسیء کہتے تھے۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کو پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، آگے پیچھے چینج کر دینا۔ اس کے ساتھ وہ لوگ خوراک دیے جاتے ہیں جنہوں نے خود کیا، ایک سال سے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال سے حرام کر لیتے ہیں، پھر ایک دفعہ ایک سال ایک مہینہ حلال کر دیا اور ایک دفعہ وہی حرام کر دیا، تاکہ حدیث بھی پوری کریں جو اللہ نے حرام کیے ہیں، پھر جو اللہ نے حرام کیے ہیں اسے حلال کر لیں، کیونکہ بری اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دے گی اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کے مقابلوں میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے۔
मगर बहुत थोड़ा। तो यहाँ पर अल्लाह की राह में निकलने का जिक्र है। जब हमें कहा जाता है कि अल्लाह की राह में निकलो तो तुम्हारा जमीन की तरफ बोझल हो जाते हैं, कदम उठाना मुश्किल हो जाता है, तो वो सब चलते नहीं है, वो सब राहु नहीं होते। यहाँ से ये ग़ज़वा तबूक के बारे में शुरू हो रहा है। ग़ज़वा तबूक रूमियों के साथ जंग थी। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का कर लिया, उसके बाद आपको पता चला कि रूमी तैयारी कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले की, और वो ये सोच रहे हैं कि अब ये चूंकि अपने सारों से फारिग हो गए तो कहीं ये हम पे हमलावर ना हो, तो उससे पहले उस पर हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तैयारी का हुक्म दिया, और सफर बहुत लंबा था, गर्मियों के दिन थे, फसलें पककर तैयार खड़ी थी और इतने वसाइल नहीं थे, बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। उस वक्त को उसकी जो तफसीर है वो आगे अगली आयात में आ रही है। इस मौके पर 30,000 मुजाहिद तैयार हुए, 30,000 का लश्कर निकला था, और इसी ग़ज़वा में मुनाफिकीन खुलकर सामने आए थे। उन्होंने बहाने कर करके मदीना में ही रहे थे, हमारा ये मसला, हमारा ये मसला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सुनने को हाल ठीक है। उस सारे वाक़े का जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे, तबूक में आपने 20 दिन क़याम किया, लेकिन दुश्मन पर इतना ज्यादा रोब बैठ गया था कि वो लड़ने के लिए निकल गए। आप वहां से फिर उसी तरह वापस आए, और इस हाल में तमाम लोगों पर आपका मुसलमानों का रोब बैठ चुका था। अगर तुम ना निकलोगे तो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब देगा, और बदल कर तुम्हारे इलाकों और लोग दिलाएगा, और तुम उसका कुछ सामना करोगे, और अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। अगर तुम उसकी मदद ना करो तो बिलाशुबह अल्लाह ने उसकी मदद की जब उसे उन लोगों ने निकाल दिया जिन्होंने कुफर किया। अब यहाँ पर हज़रत मदीना के मौके पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारिसों में रहे थे उस वक्त, तो बिलाशुबह अल्लाह ने उसकी मदद की जब उसे उन लोगों ने निकाल दिया जिन्होंने कुफर किया, जबकि वो लोग में दूसरा था। नहीं, दो में दूसरा था। ये असल में अबू बकर सिद्दीक के बारे में कहा जा रहा है। सानियत नहीं, अबू बकर सिद्दीक का लक़ब है, जो कि अबू बकर सिद्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस मुश्किल वक्त में थे जब कि मुश्किल मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अबू बकर सिद्दीक हर एक के बदले 100 ऊँट इनाम तैयार कि जो शख्स उनको जिंदा या मुर्दा लेकर आएगा तो उसको 100 ऊँट इनाम में देंगे। 100 ऊँट, सोचे तो कितने लोग निकले होंगे और कितने ज्यादा उन्होंने उसकी कोशिश की। वो सब वक्त था, उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ थे, जब वो दोनों गार में थे, जब वो अपने साथी से कह रहा था ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम ना कर, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ने अपनी सकीनत उस पर उतार दी और उसे उन लश्करों के साथ कुव्वत दी जो नहीं देखते, और उन लोगों की बात नीची कर दी जिन्होंने कुफर किया, और अल्लाह की बात की सबसे ऊंची है, और अल्लाह सब पर वाले कमाल हिकमत वाला है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जबकि मैं इस बात में था, अगर उनमें से कोई शख्स अपने कदमों में नीचे नजर डाले तो जरूर देखो। इसके बारे में आते हैं ना कि वो घूमते हुए उस गांव तक लोग पहुंच गए थे, जो जबरदस्त खोजी थे वो वहां पहुंच गए, और अगर वो इतना सा भी कर लेते कि अपना थोड़ा सा नीचे को छुप के देख लेते तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक को पा लेगा। लेकिन अल्लाह ने उनको तौफीक दी, उन्होंने बिल्कुल करीब पहुंच कर भी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, उन दो के मुतल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है? तीसरा अल्लाह का है, उनके साथ अल्लाह का। तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो तो निकलो हल्के और बोझल और अपने मालों और अपनी जानों के साथ अल्लाह के रास्ते में, कैसी भी हालत हो, हल्के हो या बोझल हो। और बेटे अकबर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना, सुस्ती और चुस्ती हर हाल में अल्लाह की बात मानो। अच्छा, हम चुस्ती में मान लेते हैं, और जब हल्के होते हैं, खुशहाल होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, तब तो अल्लाह के दीन की तरफ निकल आते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, और हमें बेटे अकबर का भी एक जो पॉइंट है उसमें क्या आता है,
सुस्ती और चुस्ती हर हाल में अल्लाह की बात मानती है। ऐसे ही कहना चाह रहे हैं, निकलो हल्के हो या बोझल, और अपने मालों और अपनी जानों के साथ अल्लाह के रास्ते की जिहाद करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अबू तलहा ने कुरान की आयत पढ़ी, इन फिरो खुफाफो और सिफारा, तो कहने लगे मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम बूढ़ों और जवानों सबको निकलने के लिए कहा है। उनकी औलाद ने कहा, अब्बा जान, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जंगें लड़ी हत्ता कि वो फौत हो गए, और अबू बकर और उमर के साथ भी, तो हम आपकी जगह जंग करेंगे मगर वो ना माने। चुनाचा उन्होंने समंदर का सफर इख्तियार किया, यहाँ तक कि फौत हो गए। तो 7 दिन तक उन्हें दफन करने के लिए कोई जजीरा नहीं मिला, यानी मुसलसल पानी में सफर था, और इस दौरान में उनके जिस्म में कोई तब्दीली नहीं आई 7 दिन तक। और मिकदार बिन असवद बुढ़ापे और भारी जिस्म के बावजूद दिखते एक आदमी ने उससे कहा, काश आपके साथ जंग के लिए ना जाए, क्या की जो हालत है। तो उन्होंने कहा, सूरह तौबा हमें बैठने की इजाजत नहीं देती। अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन फिरो खिफाफन व सिफान, निकलो हल्के हो या भारी, और मैं अपने आप को हल्का ही। तो सहाबे कराम की क्या कोशिश की कि कुछ भी हो उसको किसी भी तौर पर किसी भी तरह से निकलने की कोशिश की जाए, चाहे जैसे भी हालात। अगर कोई करीब सामान और दरमियाना सफर होता तो जरूर तेरे साथ जाते, लेकिन उनका फासला दूर पड़ गया। यानी करीब का सामान होता, दरमियाना का सफर होता, कोई ज्यादा मुशक्कत ना होती तो वो सारे लोग चल पड़ते। और अल्करीब को अल्लाह ने समझाएंगे कि अगर हम ताकत रखते तो तुम्हारे साथ जरूर निकलते। वो अपने आप को हलाक कर रहे हैं और अल्लाह जानता है कि बेशक वो जरूर झूठे हैं। अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया, तूने उन्हें क्यों इजाजत दी यहाँ तक कि तेरे लिए वो लोग साफ जाहिर हो जाते जिन्होंने सच कहा और झूठों को जान लिया। तो असल में अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक की तैयारी का हुक्म दिया तो मुश्रिक कह रहे हैं अल्लाह तुझे माफ करे, तूने क्यों उनको इजाजत दी यहाँ तक कि वो तेरे लिए वो लोग साफ जाहिर हो जाते। कि उन्होंने जाना तो फिर भी नहीं था, तो अगर आप इजाजत ना देते तो भी वो ना जाते तो उनका भेद खुल जाता। और उनमें से बाज वो है जो कहता है मुझे इजाजत दे दे और मुझे फितने में ना डाल, सुन लो फितने ही में तो पड़े हुए हैं और बेशक जहन्नुम काफिरों को जरूर घेरने वाली है। इसके बारे में भी आता है कि मुनाफिकीन में से कुछ नहीं कहा कि आप हमें इजाजत दे दीजिए, अगर आप हमें इजाजत नहीं देंगे तो हमारे लिए नाफरमानी होगी, गुनाहगार ठहरेंगे आपके बात में ईमान की बजाय इसके कि उसको माने, उन्होंने इसका इनकार किया। अगर तुझे कोई भलाई पहुंचे तो बुरी लगती है, और अगर तुझे कोई मुसीबत पहुंचे तो कहते हैं हमने तो पहले ही अपना मामला संभाल लिया था, और इस हाल में कहते हैं कि वो बहुत खुश होते हैं। कह दीजिए हमें हर देगा मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया वही हमारा मालिक है, और अल्लाह ही पर बस लाजिम है कि ईमान वाले भरोसा वो याद रखें। कोई भी चीज जो अल्लाह की तरफ से जब तक भी चाहे कितना मर्जी लग रहा है वो तक नहीं पहुंच सकती। अल्लाह ताला हदीस में फरमाते हैं कोई मुसीबत ना जमीन पर पहुंचती है और ना तुम्हारी जानों में, मगर वो एक किताब में है इससे पहले कि हम उसे पैदा करें। यकीनन ये अल्लाह पर बहुत आसान है, ताकि तुम ना उस पर गम करो जो तुम्हारे हाथ से निकल जाए और ना उस पर भूल जाओ जो तुम्हें अता करना है। तो जो भी चीज खुशी या गम पहुंचा वो अल्लाह की तरफ से है, और कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती मगर जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना हो। कह दीजिए तुम हमारे बारे में 2 बेहतरीन चीजों में से एक के सिवा किसका इंतजार कर रहे हो, और हम तुम्हारे बारे में इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें अपने पास से कोई अजाब पहुंचाए या हमारे हाथों से। तो इंतजार करो, बेशक हम भी तुम्हारे साथ मुंतज़िर हैं। कह दीजिए खुशी से खर्च करो या नाखुशी से, तुमसे हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा, बेशक तुम हमेशा से नाफरमान लोग हो। तो जो मोमिन होता है वो 2 में से एक भलाई के साथ निकलता है, या तो वो शहीद होकर आएगा या फिर वो अल्लाह से अजर का तलबगार होकर लौटेगा, गाजी बन के लौटेगा।
تو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ منافقین نہیں سمجھتے تھے کہ کب ان پر عذاب ہے اور کب ہماری مستقبل چلے گی. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی زبان سے کہلوا رہے ہیں اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے الفاظ سے کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے. تو انتظار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے ضمانت دی ہے جس نے اس کے راستے میں جہاد کیا, اسے اس کے راستے میں جہاد اور اس کی باتوں کو سچا یقین کرنے کے سوا کسی اور چیز نے نہیں نکالا کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا یا اسے اس کے گھر جس سے نکل کر گیا ہے اجر یا غنیمت دے کر واپس لائے گا. اور انہیں کچھ چیز اس سے مانی نہیں ہوئی کہ ان کی ہر چیزیں قبول کی جائیں مگر یہ بات کہ بے شک انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کس کو ہوتے ہیں. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. ان منافقین کے بارے میں ان کی صفات بتائی جا رہی اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے ہیں, خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ ناخوش ہوتے ہیں. ناخوشی میں زبردستی مشکل سے خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو تجھے نہ ان کے اموال بھلے معلوم ہو اور نہ ان کو اولاد. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں اور لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں. اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پا لیں یا کوئی غاریں یا گھسنے کی کوئی جگہ تو اس کی طرف لوٹ جائیں اس حال میں کہ وہ رسیاں توڑا رہے ہوں. یعنی اگر ان کو کوئی پناہ ملے کہ ان کو جنگ میں نہ جانا پڑے اس طرح ان کی بچت ہو جائے تو ان میں سے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تجھ پر صدقات کے بارے میں تان کرتے ہیں یعنی ناخوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح انصاف نہیں کر رہے. پھر اگر انہیں ان میں سے دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر ان میں سے نہ دیا جائے تو اسی وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور کاش کے واقعی وہ اس پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا اور کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے. جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل کو دے گا اور اس کا رسول بھی بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور کہتا تھا اے اللہ کے رسول عدل کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ویل ہو یعنی تمہاری تباہی ہو, جب میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا, مجھ سے زیادہ اور کون عدل کرنے والا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اجازت دیجیے میں اس کی گردن کاٹ دوں. فرمایا رہنے دو, اس کے کچھ ساتھی ہیں اور ہوں گے کہ تم میں سے اپنی نماز ان کی نماز کے مقابلے میں اور اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں تیر سمجھے گئے وہ اتنے زبردست ہوں گے عبادت. وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. اور وہ سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی بات کے بارے میں یہ آیت دی منہم من یلمزک فی الصدقہ. آگے آیت نمبر 60 زکوٰۃ کے مصارف سے متعلق ہے. کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی؟ 8 مصارف ہیں جن کا ذکر ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. فرض ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حکیم. صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہیں اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے یعنی جو کہ نان مسلم ہے لیکن وہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ دین کے قریب ہے اور اگر اس کو تعریفیں کر کی جائے اس کو اس طرح راغب کرنے کے لیے کچھ اس کی مدد کی جائے گی تو وہ دین کی طرف آ جائے گا. ویسے تو زکوٰۃ مسلمانوں کے ہی امیروں سے لے کے مسلمانوں کے ہی غریبوں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے لیکن تعلیف قلب کے طور پر جو کہ آپ کو لگے کہ بہت آپ کا قریبی ایسا ہے جو کہ اگر آپ نے اس پر خرچ کیا اور اس کی مدد کی اس کے دل کو مائل کیا تو وہ دین کی طرف آ جائے گا, اس پر بھی کر سکتے ہیں. اور گردنیں چھڑانے میں آج کل جیسے کہ جیلوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں سزائے موت ہوئی ہوتی ہے اور وہ بے قصور پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو چھڑانے میں جو پیسے دینا ہے وہ بھی اس میں آئے گا. اور ایسے کوئی ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے جس میں کہ وہ جو پکڑا گیا ہے وہ بے قصور ہے تو اس کو چھڑانے میں بھی زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں. اور تاوان بھرنے والوں میں
تاوان کرنا یعنی کہ قرض ادا کرنا. جو قرض ادا کسی کو قرض ہے بہت زیادہ اور اس کے لیے مشکل ہے اس کو اتارنا, اس کو بھی زکات کے پیسے دیے جا سکتے ہیں. اور اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے والا معاملہ بہت ہی وسیع ہے. یعنی اللہ کی راہ میں کہیں پر بھی کسی بھی طور پر وہاں پر خرچ کیا جائے گا. اور اس میں علماء خاص طور پہ کہتے ہیں دین کی اشاعت کے اعتبار سے جو کام ہو رہے ہیں ان میں دینا. جیسے کہ کچھ کتابیں خرید کی جا رہی ہیں, قرآن بھی خرید کے دیے جا رہے ہیں, یا کچھ بھی دین کی اشاعت کی جا رہی ہے, اللہ کی راہ میں کچھ بھی کسی طرح کا لنک دیا جا رہا ہے, کوئی لٹریچر لے کے دیا جا رہا ہے, اور اسی طرح جو بھی کام کیے جا رہے ہیں ان میں بھی دیا جا سکتا ہے. اور مسافر میں یعنی کوئی ایسا مسافر ہے کہ اپنے گھر چاہے وہ امیر تھا جس بھی حال میں تھا لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, راستے میں اس کا سب کچھ گم ہو گیا مثلاً, اور اس کی مدد کی ضرورت ہے, تو اس میں بھی زکات دی جا سکتی ہے. تو یہ 8 مصارف ہو گئے, فقیر اور مسکین. فقیر اور مسکین دونوں لفظ محتاج کے معنی میں ہیں, لیکن فقیر زیادہ بدحال ہوتا ہے, مسکین سفید پوش ہوتا ہے. فقیر وہ ہے جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں, بہت مشکل سے اس کی گزارش ہو رہی ہے. اور مسکین وہ ہے جس کی آمدنی یا اس کی ضروریات جو اس کی ضروریات ہے اس سے بہت کم ہے, جیسا سفید پوش, تو ان کو دی جا سکتی ہے زکات. ہر وہ جن کا خرچہ مشکل سے گزر رہا ہے اور ان کا اپنا پورا نہیں پڑ رہا, ان کو زکات دی جا سکتی ہے. اس میں لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں, اب تک ان کو لگتی ہے ہوتی ہے نہیں ہوتی. پھر ایک اور ہم نے کانسیپٹ پکڑ لیا ہے کہ زکات بتا کے دینی چاہیے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بیچارے اگر کوئی سفید پوش بھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں زکات کے پیسے ہیں, کہتے اس کا دل دکھا دیتے ہیں کہ ہمیں زکات دی جا رہی ہے. اصل میں جو زکات بتا کر دینے کا کہا گیا ہے نا, وہ جس میں آپ کسی ادارے میں دے رہے ہیں, کسی انسٹیٹیوٹ میں دے رہے ہیں, کسی اور جگہ دے رہے ہیں, وہاں آپ بتائیں گے کہ یہ زکات کے پیسے ہیں, تاکہ انہی مصارف میں جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ اس کو استعمال کریں. لیکن اگر آپ انڈیویجلی اگر ایک فرد کو دے رہے ہیں, کسی ایک اور گھر میں جا کر دے رہے ہیں, تو ان کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ خود جانتے ہیں کہ میں ان کو کیا دے رہا ہوں. تب اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہیں زکات کے پیسے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, بات سمجھ آئی؟ ان کو بتانا ہے جو کہ اگر اوپر ادارے کے کوئی ذمہ دار ہیں ان کو آپ بتائیں گے کہ یہ زکات کے پیسے ہیں, تاکہ وہ ان کو اسی مصارف میں استعمال کریں جو کہ زکات کے مصارف ہیں. لیکن اگر ایک فرد کو الگ سے دے رہے ہیں اس میں ان کو نام لے کے بتانے کی ہرگز ضرورت نہیں. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو ایک کان ہے, وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. اچھا, اب یہ حال دیکھیں منافقین کا کہ ایک تو دھوکہ دیتے, ایسی باتیں کرتے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہنستے ہیں تو کان ہے, اذن ہے. کان ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ آدمی جو ہر ایک کی بات سن لیتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہہ رہے ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے ان سے اعراض برتتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی نہیں یہ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں, پھر بھی آپ کہتے ہیں اچھا, تو اس پر بھی انہوں نے مذاق بنا لیا کہ یہ تو اذن ہے, کان ہے, یعنی جو مرضی سناتے رہو, جو مرضی کرتے رہو, چپ چاپ سنتا رہتا ہے. اور سنتے چلے جانے کی وجہ سے اس آدمی کا نام ہی کان. اس طرح کے جو جاسوس ہوتا ہے اس کو عین کہتے ہیں, عربک میں عین. عین کیا ہوتی ہے؟ آنکھ. اور جاسوس بھی اپنی جاسوسی کس سے کرتا ہے؟ آنکھ سے. تو چونکہ وہ آنکھ کو اس طرح استعمال کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو جاسوس کہا جاتا ہے, تو اسی اعتبار سے یہ اذن بھی یعنی کان ہے کہ سب کچھ سنتے رہتے ہیں. قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ. کہہ دیجئے تمہارے لیے بھلائی کا کام ہے, اللہ پر یقین رکھتا ہے, مومنوں کی بات کا یقین کرتا ہے, اور ان کے لیے رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تمہارے لیے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کریں, حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اسے خوش کریں اگر وہ مومن ہیں. کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے, یہی بہت بڑی رسوائی ہے. منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت اتاری جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہے. کہہ دیجئے تم مذاق اڑاؤ, بے شک اللہ ان باتوں کو نکال ظاہر کرنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو, اور بلا شبہ اگر تو ان سے پوچھے تو ضرور ہی کہیں گے ہم تو صرف شغل کی بات کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے. کہہ دیجئے کیا تم اللہ, اس کی آیات اور اس کے رسول بھی کے ساتھ مذاق کر رہے تھے, انہی کے ساتھ دل لگی کرنے لگے ہوئے تھے. اور اس کے بارے میں آگے انشاءاللہ منافقون میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے مذاق اڑایا, مذاق بنایا,
اور غزوہ بنو المصطلق میں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور اطلاع دے دی کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں. اور اس میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام کا منافقین میں سے کچھ بیٹھے مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ تو ایسے ہیں، ایسے کھاتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ جو اللہ کے ساتھی، اللہ کے دوست ہیں، ان کے بارے میں ایسا کہنا گویا ایسے ہے جیسے کہ اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑانا. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، بے شک تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو ایک گروہ کو عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ مجرم تھے. منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے بعض سے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں. وہ اللہ کو بھول گئے تو اس نے انہیں بھلا دیا. لیکن منافق لوگ ہی نافرمان ہیں. اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی ان کو کافی ہے. اور اللہ کے اوپر لعنت کی، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. تو جیسی کمپنی ہوتی ہے ویسا ہی انسان ہو جاتا ہے. جیسا دوست ہے ویسا ہی انسان ہے. پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کا مذاق نہ اڑاتے ہیں، پھر آپ کی کوئی دوست بنے، وہ کسی کا مذاق اڑائے، آپ کو ناگواری ہو، آپ ایسے نہیں کرتے ہیں، بری بات ہے. اچھا ایک دفعہ ہو گیا، دوسری دفعہ آپ اس کو کہیں گے کہ دیکھو میں نے کہا ہے نا تو میں مذاق نہ اڑاتا. اچھا ٹھیک ہے، بات گزر گئی، پھر وہ مذاق اڑاتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں اس کو میں اتنی دفعہ کہہ چکی ہوں، کیا کہوں. آپ چپ کر دیتے ہیں، وہ پھر مذاق اڑا رہی ہے سب کا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی طرف سے بھی ایک جملہ اس مذاق میں ایڈ ہونے لگتا ہے، اور پھر 1 2 3 کر کے یہاں تک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرح یا اس سے بڑھ کر لوگوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. دوستی کا اور کمپنی کا یہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوست کی طرح ہو جاتا ہے. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسا دوست ہوتا ہے ویسے انسان ہو جاتا ہے. اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو خوشبو بیچنے والا ہے اس کے پاس اگر کوئی جا کر بیٹھے گا تو جب اٹھے گا تو وہاں سے وہ خوشبوئیں لے کے اٹھے گا، اس کے اندر وہ ساری خوشبوئیں آ چکی ہوں گی. اور اگر کوئی بھٹی والے کے پاس جا کے بیٹھے گا تو اس کی وہ جو پالک ہے، اس کی اسمیل ہے، وہ سب کچھ اس کے اندر رچ بس جائے گی. تو ایسا ہی معاملہ ہے، اپنی دوستیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کہیں پر بھی کوئی دوستی جو رکھی گئی ہے اس کو ایسے نہیں رکھا گیا ہے کہ بس اگر ختم کی تو بس گویا اللہ کی طرف سے بہت سخت سزا ہوگی. پتا رحمی سے منع کیا گیا ہے، رشتہ داریاں کاٹنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن ایسی کوئی دوستیاں چاہے وہ ہمسایوں میں، چاہے اسکول کالجز میں ہوتی ہیں، چاہے کسی بھی اعتبار سے کہیں پر بھی کسی کے ساتھ دوستی ہوئی ہے، کچھ بھی ایسا ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ فلاں عورت یا فلاں بندی کے ساتھ فلاں کے ساتھ ہوتے ہوئے میرے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے. جب میں اس کے ساتھ ہوتی ہوں تو میں گانے بھی سن لیتی ہوں، جب میں اس کے ساتھ ہوتی ہوں میں مذاق بھی اڑا دیتی ہوں، میں یہ بھی کرتی ہوں. اس شخص سے دوستی ختم کر دیں. آپ کو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہم کہیں نہیں یہ بھی تو بری بات ہے نا کہ میں اس کا دل دکھاؤں، اسے نہ رکھوں. تو آپ خود کو بگاڑ لیں، خود اپنا سب کچھ خراب کر لیں. آپ کی رحمی نہیں کرنی، رشتہ داریوں کو نہیں کاٹنا، ان کو ضرورت میں پورا کرنا ہے. لیکن جو اس طرح کی دوستیاں کوئی بھی ہوں جن میں کہ آپ کا اپنا ایمان خراب ہو رہا ہو، وہاں پر اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. تو اسی لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں، منافق مرد منافق اور منافق عورتیں ان کے بعض میں سے ہر ایک طرح کے دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں. مجھے کئی سال ہو چکے ہیں، 10 سال تو ہو ہی گئے ہیں اپنی یونیورسٹی کمپلیٹ کیے ہوئے، لیکن آج تک مجھے وہ سارے سین یاد ہیں کہ کس طرح سے لڑکیاں ایک دوسرے کو بہکانے کا سبب بنتی تھیں. ہمارا پریئر روم ہوتا تھا اور وہاں پہ لڑکیاں نماز پڑھی ہوتی تھی اور پیچھے باہر کھڑی ہوئی لڑکیاں آوازوں پہ آوازیں کس رہی ہوتی تھی، بس کرو کتنی لمبی نماز پڑھنی ہے تم نے، اب آگے جاؤ، ایک تو تم لمبی دعائیں کرنے بیٹھ جاتی ہو، اٹھو جلدی آؤ. اور ایک واقعہ مجھے آج تک نہیں بھولتا کہ بس میں ہمارے ساتھ ایک میرے آگے ہی فرینڈس کا گروپ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ لوگ کہیں جا رہی تھی اسی طرح آؤٹنگ پہ باہر کھانا کھانے، اور ان میں سے ایک نے گاؤن صاف پہنا تھا، اس نے کور کیا ہوتا، تو اس کے دوست سے کہہ رہے اتار دو نا، کوئی بات نہیں اس کو اتار دو. تو وہ کہیں جا رہی ہے نہیں 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 نہیں،
اسے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا نا, دیکھو یہاں پر کون سا کوئی ہے, چلو اتارو. تو وہ گاؤن اسکارف والی نے میرے سامنے اپنا گاؤن اسکارف سب کچھ اتار کے دوپٹہ گلے میں ڈال کر اس طرح بس سے اتری کہ افسوس کی بات کہ والدین کے سامنے وہ کور کرنے والے ہیں. اور یہ اثر ہوتا ہے کہ اگر وہ اکیلی ہوتی تو وہ شاید نہ اتارتی, لیکن دوست نے ساتھ اتنا اصرار کیا, اس نے اس کے پیچھے لگ کر اس کو اتار دیا. اس لیے ایسی دوستیاں بہت خطرناک ہوتی ہیں, ان سے بچنے کی ہی ضرورت ہے. کیا انہوں نے نہیں جانا؟ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرے وہ بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے. یہی بہت بڑی رسوائی ہے. منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت اتاری جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہیں. کہہ دیجئے تم مذاق اڑاؤ, بے شک اللہ ان باتوں کو نکال ظاہر کرنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو, اور بلا شبہ اگر تم ان سے پوچھے تو ضرور بھی کہیں گے ہم تو صرف شغل کی بات کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے. اچھا اکثر ہم بھی دوسروں کا مذاق اڑا کرتے ہیں, جسٹ جوکنگ, میں تو ایسے ہی کہا تھا. دوسرے کا دل دکھا دیا, اس کو پریشان کر دیا اور اس کو سنا دی, اس کو کبھی اس کے رنگ خراب ہونے پر, کبھی اس کے موٹاپے پر, کبھی کسی اور اس کے بولنے کے انداز پر یا کسی چیز پر اس کو سنا دی مذاق اڑا کر, اور پھر کہا میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی. مائنڈ نہ کرنا, ویسے ہی کہنے کا مقصد مائنڈ آ کے نہ کہنے پر وہ نہیں کرے گی. جس کے دل میں آ گئی, جس کے اندر وہ چیز موجود ہے, مثلا کسی کا رنگ کالا ہے اور اس کو خود محسوس ہوتا ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے, تو دوسرا بھی کہے کہ تم یہ رنگ پہنو گی, یہ کپڑے تم پہ تو ذرا اچھے نہیں لگ رہے, یا کچھ بھی اس قسم کا بول رہے ہیں, اور پھر کہہ کہ نہیں میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی تمہاری اپنی, تو آپ نے تو دوسرے کا دل دکھا دیا نا. تو اکثر اسی طرح یہ منافقین کا رویہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو صرف شغل کی بات کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے. کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی. ہم یہاں تک رشتے لینے جاتے ہیں اور رشتوں کے لیے بچیوں کو دیکھنے جاتے ہیں تو ہم اس میں بچیوں میں نقص نکال رہے ہوتے ہیں. اس کی ناک ایسی, اس کا منہ ایسا, وہ فلاں قد ایسا, فلاں اس کی یہ ایسا, جسم ایسا. بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس نے خود کو بھی اپنے آپ کو بنایا, تم کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ بہانے مت بناؤ, بے شک تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. اگر ہم تم میں سے گروہ کو معاف کر دیں تو ایک گروہ کو عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ یقیناً وہ مجرم تھے. منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے بعض آیات پر 69 ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے. تمہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا, پھر تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا. اس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے, اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی. یہ لوگ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے؟ نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور ثمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور مدین والے, الٹی ہوئی بستیوں والے, ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے. الٹی ہوئی بستیوں والے کون لوگ تھے؟ لوط علیہ السلام کی قوم تھی نا, جس پر اللہ نے عذاب بھیجا تھا, بستیاں ہی پوری پوری اٹھا کر ان کو پلٹا دیا. تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا, اور لیکن وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں, اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا. بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ اپنے مسلم بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال آپس کی محبت, ایک دوسرے پر رحم اور شفقت میں ایک جسم کی ہے جس کے اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو بقیہ سارے حصہ بخار اور بے چینی کی صورت میں اس کا ساتھ دیتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی یہ روایت ہے, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کی بعض اینٹیں بعض کو سہارا دیتی ہیں. تو مومنین ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں, ان کو خیر میں مددگار ہوتے ہیں. کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس میں ان کا ساتھ دیتے ہیں.
وہ کوئی اچھا کام کرنا شروع کرتے ہیں تو نیک ساتھی ان میں ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا تو کوئی بات نہیں، تم کوشش کرو، جاری رکھو، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، کوئی بات نہیں دوسروں کی باتوں کا۔ اچھا کوئی آ کر ہمیں بتاتا ہے نا فلاں نے یہ بات کہی ہے، اس طرح کہی ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ کوئی بات نہیں، چھوڑو، خیر ہے، ہو سکتا ہے اس کو غصہ آیا ہوا ہو، یا اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، میرا میرے ساتھ ہے، ہم یہ کہتے ہیں اچھا اس نے ایسے کہا، ہاں وہ ہے ہی ایسی، فلاں موقع پہ اس نے ایسے ہی کہا تھا، یہی کیا تھا، وہ کرتی ایسی ہے، ہم دوسرے کو اور زیادہ خراب کر رہے ہیں۔ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے، مومنین کی نشانی نہیں ہے۔ مومن مومن کا ساتھی ہوتا ہے، وہ اس کو خیر کی طرف لے کے جانے والا ہوتا ہے، شر کی طرف نہیں۔ آپ کا ایک جملہ دوسرے کو پازیٹیو بھی کر سکتا ہے اور نیگیٹو بھی کر سکتا ہے، اور جیسا آپ سے بات کے بعد اس کے ذہن میں ایک امیج بنے گا نا، وہ کہے گا اچھا ہاں خیر ہے، کوئی بات نہیں، جو ہو گیا ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، کہ وقت ایک جیسا تھوڑی رہنا ہے، یا اس نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے اسے غصہ آیا ہو، ویسے تو وہ ایسے نہیں کرتی ہے نا، کچھ بھی ایسا اگر آپ نے کہا ہے اور اس پر اس کا دل تسلی میں آ گیا اور اس نے برا رویہ اختیار نہیں کیا، آپ کے لیے اجر ہے۔ اور اگر آپ نے اس پر اس کو دو اور لگا کر کہا کہ تم بولی نہیں آگے سے، تم نے کچھ نہیں کہا، جب اس طرح کے جملے کہیں گے اور وہ اس کے بعد نیگیٹو ریئیکشن شو کرے گی، اس کا گناہ بھی میرے ساتھ ہے۔ تو ہمیں اپنے بولنے میں بہت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مومن مومن کا بھائی ہے، دیکھیں عمارت کی طرح اینٹ جڑی ہوتی ہے، جیسے جسم کی طرح کہا گیا ہے کہ اگر ایک کو تکلیف تو سب محسوس کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اس کا خیال کرنا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے اور پاکیزہ رہنے کی جگہوں کا، جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گی، اور اللہ کی طرف سے تھوڑی سی خوشنودی سب سے بڑی ہے۔ یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا، اے جنت والوں کیا تم خوش ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار ہم خوش کیوں نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ عنایت فرمایا جو اپنے مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت نہ دوں؟ وہ عرض کریں گے، اب اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں اپنی خوشنودی سے نوازتا ہوں، اب کبھی اس کے بعد تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ صحیح بخاری کے روایت ہے۔ تو یہ مومنین کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کر اور ان پر سختی کر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے۔ وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی اور اپنے اسلام کے بعد کفر کیا، اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر اس کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر منہ پھیر لیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک لڑائی میں تھا تو میں نے عبداللہ بن ابی سے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ منتشر ہو جائیں جو آپ کے اجرت ہیں، اور یہ کہ ہم اگر مدینہ واپس پہنچ گئے تو جو زیادہ عزت والا ہے وہ زمین تل کو نکال دے۔ عبداللہ بن ابی آپ جانتے ہیں نا، رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا، اور وہ کیا ابھار رہا تھا اپنے ساتھیوں کو، کہہ رہا تھا کہ تم نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاں پہ وہ خرچ کرنے کہہ رہے ہیں وہاں خرچ نہ کرو، اس سے کیا ہوگا کہ وہ کمزور ہو جائیں گے، وہاں سے لوگ چھٹ جائیں گے، اور جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے اس غزوہ کے بعد یعنی، تو ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال دیں گے۔ اور اس نے عزت والا کس کو کہا؟ اپنے آپ کو، اور ذلت والا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ میں نے یہ بات اپنی چچا یا عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، آپ نے مجھے بلایا، میں نے آپ کو یہ بات بیان کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی طرف پیغام بھیجا، وہ سب قسمیں کھا گئے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا کرا، مجھے ایسی فکر لاحق ہوئی جو مجھے کبھی لاحق نہ ہوئی تھی، تو میں گھر میں بیٹھ گیا۔ میرے چچا نے کہا، تم نے یہ کیا چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جھوٹا قرار دیا اور تم پر ناراض بھی ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون نازل فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف آدمی بھیجا اور یہ سورت پڑھی اور فرمایا،
زید اللہ تعالیٰ نے تمہیں سچا قرار دیا ہے، ان نے صحیح کہا۔ تو جو منافق ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسمیں بھی کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والا کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں، ایسے مکر جانا اور ایسے ہو جانا گویا کبھی ایسا ہوا ہی نہیں۔ آپ لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو تو نہیں دے سکتے نا۔ دوسروں کے سامنے جتنے مرضی اچھے ہو جائیں، اللہ کو جانتا ہے حقیقت کیا ہے، اور بدلہ اور پکڑ یہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہونی ہوتی ہے، انسان کوئی کسی کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اچھا یہ آئے اس میں کیا آ رہا ہے، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر اس کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر منہ پھیر لیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور کوئی نہ مددگار۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا فرمایا تو ہم ضرور ہی صدقہ کریں گے اور ضرور ہی نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا نا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے تو ہم بھی بہت صدقہ کریں، جیسے ہم بھی اکثر کہتے ہیں اگر میرے پاس اتنا مال ہوتا تو میں بھی ضرور دیتا، اتنے پیسے ہوتے ہیں، اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں اس سے آ کر کے نماز پڑھتی، یا اگر میرا یہ والا مسئلہ نہ ہوتا تو میں ضرور پڑھنے کے لیے آتی، یا بیٹھ کے قرآن پڑھتی، سیکھنے کے لیے آتی، یا فلاں فلاں فلاں، بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں۔ اور اگر اللہ اس کو ختم کر دے تو ہمارے پاس اگلے بہانے آ جاتے ہیں، اگلی چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ پھر جب اس نے انہیں اپنے فضل میں سے کچھ عطا فرمایا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور منہ موڑ کے اس حال میں کہ بے رخی کرنے والے تھے، تو اس کے نتیجے میں اس نے ان کے دلوں میں اس دن تک نفاق رکھ دیا جس سے وہ اس سے ملیں گے، یعنی منافق قرار دے دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اس کی خلاف ورزی کی جو اسے وعدہ کیا گیا تھا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ کا راز اور ان کی سرگوشی جانتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر کام کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے تو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ نے ان سے مذاق کیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب کیا تھا، غزوہ تبوک کا موقع، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا بہت سخت وقت تھا، سفر بہت لمبا تھا اور گرمیوں کا موسم تھا، فصلیں پکے تیار کھڑی ہوئی تھی اور اس وقت نکلنا بہت مشکل تھا، سواریاں بہت کم تھی، وسائل بہت کم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دی، انہیں کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں دیں۔ اس موقع پر یہ وہی موقع تھا جب عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لائے اور ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آئے تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ 1000 دینار لے کر آئے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹ پلٹ کر بار بار دے کر کہا تھا عثمان آج کے بعد تم کچھ بھی عمل کرو تمہیں نقصان نہیں دے گا، اتنا بڑا تم نے عمل کر دیا ہے۔ اس موقع پر منافقین کا رویہ کیا تھا، خود تو وہ پیچھے بیٹھے تھے، جو زیادہ دیتا تو کہتے دکھاوا کر رہے ہیں، اور جو کم دیتا تو کہتے اتنے سے کیا ہو جانا ہے، اپنی طرح سے بڑا دیا ہے، اسی حال میں راضی ہے، ان کا دل توڑتے تھے، جس کے بارے میں روایت بھی آتی ہے۔ ابو مسعود فرماتے ہیں کہ جب صدقے کی آیت اتری تو ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے، یعنی اس طرح اجرت حاصل کرتے۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے بہت زیادہ چیز کا صدقہ کیا، تو منافق کہنے لگے یہ دکھاوا چاہتا ہے، اور ایک آدمی آیا اور اس نے 1 سا یعنی 2 کلو غلہ صدقہ کیا، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے بے نیاز ہے، اسے اس کی کیا ضرورت ہے، تو یہ آیت اتری کہ اللہ کو تھوڑے اور کم سے فرق نہیں پڑتا، انسان کی نیت کیا ہے اصل میں وہ چیک ہوتی ہے۔ ان کے لیے بخشش مانگ یا ان کے لیے بخشش نہ مانگ، اگر تو ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا کرے گا تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اللہ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے کہ اچھا ہوا ہم آرام سے بچ گئے، ہمیں جانا نہیں پڑا، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں مت نکلو، بہت گرمی ہے، اس میں نکلنا مشکل ہے، اس طرح ہم بھی بہت دفعہ کہہ رہے ہیں۔ کہہ دیجئے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے ہو۔ اکثر عورتوں سے جو ہاف سلیوز پہنتے ہیں اس لیے
क्या कहते हैं, अगर कवर करने कहा जाए गाउन स्कार्फ होता है, तुमने कैसी चादर ली है तो उसे आपस में कर लेती है, कैसे गाउन स्कार्फ पहन लेती हो, इतनी गर्मी है मैं तो नहीं पहन सकती। इस तरह हमें जितनी बातें भी हो जाती हैं, अक्सर पढ़ने आ रहे हैं रोजे, गर्मी बहुत है, निकला नहीं जा रहा, घर में ही निकलने वाले और ना निकलने वाले हम पहले पढ़ चुके बराबर नहीं। अब मुनाफिक का रवैया क्या होता है, उनको तो दावत नहीं होती, अफसोस नहीं होता कि हम पीछे बैठ रहने वालों से दूर हैं। वो खुश हो रहे होते हैं, अच्छा हुआ हम बच गए। इसलिए कोई वायद में आता है कि मोमिन के लिए जब उससे कोई गुनाह कोई गलती हो जाती है तो वो उसकी पहाड़ जैसी होती है, वो उस पर परेशान होता रहता है कि मैंने ये नहीं कर सकता या मैं मुझसे ये गलती क्यों हो गई। और मुनाफिक के लिए उस तरह होती है जैसे कि उसके नाक पर मक्खी आके बैठे उसे उड़ा दी, बस फारे कोई मसला नहीं। तो उन्होंने पीछे बैठ रहना पसंद किया, वो खुश हो गए, और उन्होंने नापसंद किया कि अपने मालों और अपने जानों के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें। और उन्होंने कहा इस गर्मी में मत निकलो, कह दीजिए जहन्नुम की आग वही ज़्यादा गर्म है, काश वो समझते होते। अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी आग जहन्नुम की आग के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। आपने से कहा गया या रसूलुल्लाह यकीनन वही काफी है, दरअसल दुनिया बड़ी आग होती है, इंसान के अजाब के लिए तो वही काफी है। और कहा ये कि उससे 70 सिर्फ एक हिस्सा है और बाकी तमाम हिस्से अल्लाह ने जहन्नुम की आग के लिए तैयार कर दिए। फलियदहकू कलीला वलियबकू कसीरा जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून, बस वो बहुत कम हंसे और बहुत ज्यादा रोए उसके बदले जो कमाई करते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम वो कुछ जान लो जो मैं जानता हूँ तो यकीनन तुम बहुत कम हंसो और बहुत ज्यादा रोओ। बस अगर अल्लाह का शौक़ में से किसी लोग की तरह वापस में आए फिर वो तुमसे सच्चे जिंदगी की इजाजत नहीं करे तो कह दीजिए तुम मेरे साथ कभी नहीं निकलोगे और मेरे साथ मिलकर कभी किसी दुश्मन से नहीं लड़ोगे। बेशक तुम पहली मर्तबा बैठ रहने वालों पर खुश हुए तो पीछे रहने वालों के साथ बैठते रहो। और उनमें से जो कोई मर जाए उसका कभी जनाजा न पड़े और ना उसकी कब्र पर खड़े होना। बेशक उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर किया और इस हाल में मरे कि वो नाफरमान हुए। तो चुनांचे इस आयत की रूह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकीन का नमाज जनाजा पढ़ाने से मना कर दिया। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि जब अब्दुल्लाह बिन उबई फौत हुआ तो उसका बेटा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि मुझे अपनी कमीज दे दीजिए तब से उसमें कफन दो और आप उस पर नमाज जनाजा पढ़ लो। जो बेटा था वो सच्चा मोमिन था और उसके लिए बख्शिश की दुआ करवाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी कमीज दे दी और फरमाया मुझे इत्तला देना ताकि मैं उसका जनाजा पढ़ूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का जनाजा करें। रहमतुल लिल आलमीन कहा गया वो शख्स जिसने बेशुमार आपको तकलीफें पहुंचाई, जिसने गज़वात में पीछे रहा, मुसलमानों के साथ का बाइस बना। आपकी सबसे महबूब बीवी है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पे तोहमत लगाने में सबसे आगे पेश हुई था। उसी ने और उसके साथियों ने ये सारे शगुफ़े छोड़े थे। उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मीद पे ताकि उसके बेटे को इसमें कफन दे दो और साथ कहा कि जब जनाजा पढ़ना हो मुझे बताना मैं आके पढ़ूंगा। इसने इतला दी तो जब आपने उस पर जनाजे का इरादा किया तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको खींच लिया, पकड़ा और कहा कि अल्लाह ताला ने आपको मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ने से मना नहीं फरमाया। आपने फरमाया मुझे दो इख्तियार हैं, पिछली आयत में हमने पढ़ा है इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, उनके लिए बख्शिश मांग या उनके लिए बख्शिश ना मांग। तो इसलिए मैं उसके उनके लिए बख्शिश मांग रहा हूँ। तो आपने उसका जनाजा पढ़ा फिर उसके बाद ये आयत फिर वला तुसल्ली अला अहद अबदा वला तक़ूम कि तुम आज के बाद किसी कब्र में नहीं जाओगे जो मर जाए उसका जनाजा नहीं पढ़ो। सख्ती से मना कर दिया गया और तुझे उनके अमाल और उनके औलाद ताज्जुब में ना डालें। अल्लाह नहीं चाहता है कि उन्हें उनके जरिए दुनिया में सजा दे और उनकी जानें इस हाल में निकले कि वो काफिर हैं। जो मुनाफिकीन हैं उनके माल औलाद इंसान को ताज्जुब में डालने वाले होते हैं। दुनिया की तरफ माइल होता है ना, दुनिया ज्यादा उसको प्रायोरिटी होती है, उसमें उसने खास मकाम हासिल कर रखा होता है। और जब कोई सूरत उतारी जाती है कि अल्लाह का ईमान लाओ उसके रसूल के साथ मिलकर जहाद करो तो उनमें से दौलत वाले से इजाजत मांगते हैं
کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجیے کہ ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ رہ جائیں، وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں اور ان کے دلوں پر بہت کر دی گئی تو وہ نہیں سمجھتے۔ تو یہاں پر اللہ نے ان کو کیسے تشریح کی ہے کہ عورتیں گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں، پیچھے بیٹھ جانے کو پسند کیا ہے، لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ہمراہ ایمان لائے اپنے بالوں اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب بھلائیاں ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور بدیوں میں سے بہانے بنانے والے آئے تاکہ اجازت دے دی جائے، اور وہ لوگ بیٹھ رہے جو کہ اللہ اس کے رسول سے جھوٹ بولا، ان میں سے ان لوگوں کو جو نسبت کیا جلد ہی دردناک عذاب دے دیتا۔ نہ کمزوروں پر کوئی حرج ہے اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان لوگوں پر جو وہ چیز نہیں پاتے جو خرچ کریں جب اللہ اس کے رسول کے لیے خلوص رکھیں۔ نیکی کرنے والوں کا اعتراض کا کوئی راستہ نہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس کے بارے میں یاد ہے کہ ہمیں حضرت کی واپسی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ مدینہ میں ایسے جو کہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن ان کے لیے اجر ویسا ہی ہے، اور ہر وہ وادی جو تم پار کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ پار کر۔ تو وہ لوگ کون تھے؟ جن کو ان کے عذر نے روک رکھا تھا، کچھ ایسا مسئلہ پیش آ گیا تھا، اور نہ ان لوگوں پر کہ جب بھی وہ تیرے پاس آئے ہیں تاکہ تو انہیں سوال ہوئے، تو نے کہا میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوال کرو، تو اس حال میں واپس ہوئے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو خرچ کریں۔ بہت ہی مشکل وقت تھا، کچھ لوگ جانا چاہ رہے تھے اور وہ اس کے لیے تیار تھے لیکن ان کے پاس کوئی سوال ہی نہیں تھی جس پر وہ سوار ہو کے جا سکتے، اور اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ سر میں کے پاس سے وہ سواریاں مانگنے آئے تو آپ نے فرمایا میرے پاس سواری دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ وہ رونے لگے اور ایسے روئے گویا آنکھیں پانی کے چشمے بن گئے ہیں جس سے آنسوں کی نالیاں رواں ہو کہ ہمارے پاس کچھ خرچ کرنے کو نہیں۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر بھی کوئی کسی قسم کی پکڑ نہیں ہے کیونکہ وہ تو خواہش رکھتے تھے۔ اعتراض کا راستہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو تجھ سے اجازت مانگتے ہیں، حالانکہ وہ دولت مند ہے تو اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی تو وہ نہیں جانتے۔ سورۃ التوبہ آیہ نمبر 94، 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے، کہہ دیجئے عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے، بے شک اللہ ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا چکا ہے، اور عنقریب اللہ تمہارا عمل دکھائے گا، اور عنقریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انہوں نے بہانے بنائے اور وہ نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک سے واپسی پر وحی کے ذریعے اطلاع دے دی کہ وہ سارے ان کے بہانے تھے، اب آپ نے ان سے اعراض برتنا ہے، انہیں کچھ نہیں کہنا، بس اگنور کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ اور یہ بھی اعراض برتنا بھی یعنی کہ توجہ نہ دینا، اللہ کی توجہ نہ ہونا، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پکڑ نہیں ہو رہی، سب کچھ صحیح جا رہا ہے، گناہ کر لیا، اس پر کوئی کچھ بھی کسی قسم کا کسی کو پتہ نہیں چلا اور سب کچھ کلیئر رہا تو وہ یہ بڑا ہمارا ہم کامیاب ہو گئے، حالانکہ یہ ایک عذاب کی شکل ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث چیز ہے۔ عنقریب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسم کھائیں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے
تاکہ تم ان سے توجہ ہٹا لو تو ان سے بے توجہی کرو، بے شک وہ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے جو وہ کماتے رہے ہیں۔ تمہارے لیے قسم کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، بس اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بے شک اللہ لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو مسجد سے ابتدا کرتے، یعنی ہمیشہ پہلے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ لوگوں کے لیے بیٹھ گئے تو پیچھے رہ جانے والے آئے اور اسے پیش کرنے لگے اور آپ کے سامنے قسمیں کھانے لگے۔ یہ 80 سے کچھ زیادہ لوگ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول فرمایا، ان سے بیعت لی، ان کے لیے استغفار کیا اور ان کے پوشیدہ معاملات اللہ کے سپرد کر دیے۔ جو تمہارا تھا جیسے تھا وہ اللہ کو پتا، اللہ کے سپرد۔ بدوی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور زیادہ لائق ہیں کہ وہ حدیں نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ عرابی بدوی لوگ صحرائی لوگ جو تھے وہ سخت دل سخت قسم کے تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ سخت دل ہوتے ہیں اور زیادہ لائق ہے کہ وہ حدیں نہ جانیں، یعنی کہ وہ اس میں گڑبڑ کریں اور جاہلیت بھی ان میں ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادیاں میں سکونت رکھتے ہیں، جو وہاں پہ رہتے ہیں، صحرائی زندگی گزارتے ہیں، وہ سخت دل ہوتے ہیں، ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو شکار کے پیچھے ہی لگ جائے وہ غافل ہو جاتا ہے، اور جو سلطان کے پاس آئے وہ آزمائش میں ڈال ہی دیا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کچھ بدوی لوگ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین اور حسین رضی اللہ عنہما کو چومتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگ بچوں کو چوم رہے ہو؟ ہم نے تو کبھی نہیں بچوں کو پیار کیا۔ تو وہ کہنے لگے ہم تو نہیں چومتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا میں اختیار رکھتا ہوں اگر اللہ نے تم سے رحم کرنا نکال دیا ہے، یعنی میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے تمہارے اندر رحم ڈالا ہی نہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو چوما نہیں ہے، پیار نہیں کیا۔ تو یہ بدوی ایک صحرائی لوگوں کا کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں اس سے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر زمانے کے چکروں کا انتظار کرتے ہیں، برا چکر انہی پر ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بےحد بخشنے والا نہایت رحمت کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور وہ اصل میں ان کا خرچ کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اور نبی وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ ہے۔ اور احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اپنا مال لا کے دیتا تو آپ اس کے حق میں دعا کیا کرتے تھے، اس کو دعا دیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا تو آپ اس کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے اللہم صلی علی فلان، اے اللہ فلاں پر رحم فرما۔ عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ جب میرے والد زکات لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کے آل پر رحم فرما۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ اب سابقون الاولون کون تھے اس کے بارے میں علماء کی بہت ساری رائے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں وہ کہ جنہوں نے پہلے ہجرت کی، کچھ کہتے ہیں کہ بدر والے جو تھے جنہوں نے بدر میں شرکت کی، کچھ کہتے ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، کچھ کہتے ہیں بیت رضوان جنہوں نے کی، کچھ کہتے ہیں جو کہ فتح مکہ میں شریک تھے۔ تو اس کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ان لوگوں میں سے جو تمہارے ارد بدیوں میں سے ہیں کچھ منافق ہیں اور کچھ اہل مدینہ میں سے بھی جو نفاق پر اڑ گئے ہیں، تو انہیں نہیں جانتا، ہم ہی انہیں جانتے ہیں۔ عنقریب ہم انہیں دوبارہ عذاب دیں گے، عنقریب ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے کچھ عمل نیک اور کچھ دوسرے برے ملا دیے۔ قریب ہے کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔
تو इंसान होने के नाते अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने गुनाहों का इकरार भी किया, उनके कुछ अमल नेक हैं, कुछ अमल बुरे हैं, वो आपस में खल्फ मल्फ हो गए, मिल गए हैं। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, ठीक है कि अल्लाह उन पर फिर मेहरबान हो जाए, क्योंकि वो नेकियां करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात 2 आने वाले मेरे पास आए मेराज के वक्त, उन्होंने मुझे उठाया, फिर वो मुझे एक ऐसे शहर में ले गए जो सोने और चांदी की ईंटों से बनाया गया था। वहां मैंने कुछ लोगों को देखा जिनका आधा जिस्म सबसे ज्यादा खूबसूरत शख्स की तरह था जो तुम देखने वाले हो, और आधा इस बदसूरत शख्स की तरह था जो तुम देखने वाले हो, यानी आधा बहुत खूबसूरत, आधा बहुत बदसूरत। दोनों फरिश्तों ने उन लोगों से कहा, इस नहर के अंदर दाखिल हो जाओ। वो उसमें दाखिल हो गए, फिर हमारी तरफ वापस आए तो उनसे वो बदसूरती जा चुकी थी और वो बेहतरीन सूरत में बदल चुके थे। दोनों फरिश्तों ने मुझसे कहा, ये जन्नत अदन है और वो तुम्हारा घर है। दोनों ने कहा कि वो लोग जिनका निस्फ सूरत और निस्फ बदसूरत था, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने नेक अमल किए और उनके साथ बुरे अमल भी मिला जुला दिए, तो अल्लाह ताला ने हमसे दरगुजर फरमा दिया। सही बुखारी की रिवायत। उनके मालों से सदका ले, उसके साथ उन्हें पुकार पाक करेगा और उन्हें साफ करेगा, उनके लिए दुआ कर, बेशक तेरी दुआ उनके लिए बाइस सुकून है और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। क्या उन्होंने नहीं जाना कि बेशक अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता और सदके लेता है, और ये कि बेशक अल्लाह ही है जो बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम वाला है। और कह दीजिए तुम अमल करो, बस करीब अल्लाह तुम्हारा अमल देखेगा और उसका रसूल और ईमान वाले भी, और करीब तुम हर पोशीदा और जाहिर बात को जानने वाले की तरह बताए जाओगे। तो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुम किया करते थे, हर हर लम्हे की खबर, हर हर हमारी मूवमेंट, हमारे हाथों का हिलना, हमारी आंखों का, और हमारे जो चेहरे के रिएक्शन है, जो रिस्पॉन्स है, हमारे माथे पे आने वाले बल, या हमारा खुशी का इजहार, हमारी अच्छी मुस्कुराहट, हमारा सुनना, एक एक चीज अल्लाह ताला जानते हैं। वो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुम किया करते थे। और कुछ दूसरे हैं जो अल्लाह के हुक्म के लिए मौका रखे गए हैं, या तो वो उन्हें अजाब दे या फिर उन पर मेहरबान हो जाए, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। यहाँ पर खासतौर पर इनसे मुराद वो 3 लोग हैं जिन्होंने जो खालिद सहाबा थे और वो अपनी सुस्ती की वजह से पीछे रह गए थे। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गज़वे तबूक से मस्जिद में आए और तमाम मुनाफिकीन ने आकर अपने अपने झूठ बोले और अपने उज़र बहाने करके सामने कुछ क्लियर करवा लिया। उस वक्त उन 3 सहाबा ने झूठ नहीं बोला और उन्होंने सच सच बता दिया कि हमें कोई उज़र नहीं था, कोई मसला नहीं था, हम अपनी सुस्ती और गफलत की वजह से पीछे रह गए। तो उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब तुम इंतजार करो जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। 50 दिन तक उनके लिए मौत की तरह बहुत सख्त थे, मुश्किल थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को उनसे बातचीत करने से मना कर दिया और 40 दिन बाद उनकी बीवियों को भी अलग होने को कह दिया, और वो सख्त आजमाइश और परेशान थे कि हमसे इतना बड़ा गुनाह हो गया। और 50वें दिन उनके लिए उनकी तोबा नाजिल हुई थी, जो कि अगली आयत नहीं आ रही। ये 3 साहबी थे, काब बिन मालिक और मिरारा बिन रबी और हलाल बिन उमैया। और वो लोग जिन्होंने एक मस्जिद बनाई नुकसान पहुंचाने और कुफर करने के लिए, जिसको मस्जिद दिरार कहा जाता है, ये मुनाफिकीन ने बनाई थी और ईमान वालों के दरमियान फूट डालने के लिए और ऐसे लोगों के लिए घात की जगह बनाने के लिए जिन्होंने उससे पहले अल्लाह और उसके रसूल से जंग की, और यकीनन वो जरूर कस्में खाएंगे कि हमने भलाई के सिवा इरादा नहीं किया, और अल्लाह शहादत देता है कि बेशक वो यकीनन झूठे हैं। तो मस्जिद दिरार बनाने का मकसद क्या था मुनाफिकीन का, तो उसमें जो अपने वो खुफिया तौर पर वो चीजें करना चाहते हैं वो कर सकें, और असल में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना मकसूद था। उन्होंने वो बनाई और बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि आप आए और इस मस्जिद में नमाज पढ़ाएं, और बहाना क्या किया था, चूंकि यहाँ पे कमजोर लोग भी होते हैं और दूर तक नहीं जा सकते वहाँ मस्जिद तक, तो हमने करीब ही यहाँ बना ली है ताकि उसमें वो लोग आके नमाज पढ़ सकें, और फला 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 रीजन दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त गज़वे तबूक के लिए निकल रहे थे। आपने फरमाया, अच्छा जब मैं वापस आऊंगा तो फिर देखूंगा, अगर अल्लाह ने चाहा फिर आके नमाज नहीं पढ़ूंगा। और मकसद क्या था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ाने का?
کہ پکا ہو جائے کہ اچھا یہ مسجد ٹھیک ہے اور یہاں پر آ سکتے. اب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے کا بھید کھول دیا کہ اصل میں تو کیا مقصد ہے. اگلی آیت میں کیا آ رہا ہے, نمبر 108, لا تقم فیہ ابدا, اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا. یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہو زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑا ہو. اور اس سے مراد اکثر مسجد قباء لیتے. اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ بہت پاک رہیں, اور اللہ بہت پاک رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد قباء میں نماز عمرے کی طرح ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء میں سوار ہو کر یا پیدل آیا کرتے تھے اور اس میں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو مسجد پہلے سے حق پر قائم ہے, تقویٰ پر, وہ بہتر ہے یا وہ جو کہ انہوں نے بنا لی. تو کوئی بھی عمارت, کوئی بھی جگہ جو کہ شر کو پھیلانے کے لیے بنائی ہے, چاہے وہ مسجد ہی ہے, اس کو بھی گرانے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ نے اس مسجد کو گرانے کا اور اس کو ختم کرنے کا حکم دیا. تو کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور خوشنودی پر رکھی بہتر ہے, یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھوکھلے توڑے ٹوٹے کنارے پر رکھی جو گرنے والا تھا, بس وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا, اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں بے چینی کا باعث بنی ہوئی ہے, مگر اس صورت میں کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اور اللہ سب کچھ جاننے والا, کمال حکمت والا ہے. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں, اس کے بدلے میں یقیناً ان کے لیے جنت ہے. وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں, بس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. یہ تو رات اور انجیل اور قرآن میں اس کے ذمہ پکا وعدہ ہے, اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پوری کرنے والا کون ہے. تو اپنے سودے پر خوش ہو جاؤ, تم نے اس سے کیا ہے, اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. تجارت یا سودا کوئی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, مثلا کسی نے کسی کو بکری فروخت کی ہے, کیا ہوگا, بکری جس نے خریدی وہ ساری اس کے پاس آ گئی, اور جو اس کے پیسے ہیں وہ سارے کے سارے مالک کے پاس چلے گئے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ سارے پیسے وصول بھی کر لیں مالک, اور اس کے بعد کہے کہ میں اس بکری سے دودھ بھی دھونے کے لیے آیا کروں گا ہفتے میں 1 دفعہ, یا اس بکری کا جب تم گوشت کرو تو اس میں بھی میرا حصہ ہوگا, یا فلاں میں بھی. کیا ہوتا ہے تجارت کہ جو چیز ہے وہ پوری کی پوری دے دی اور اس کے بدلے پوری کی پوری چیز واپس لی. تو اسی طرح اس آیت میں جو ہمیں سمجھایا گیا نا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے, اس کے بدلے میں جنت کے بدلے. گویا میری جان اور میرے مال پر اللہ کے سوا کسی کا اختیار نہیں ہے. اگر میں نے پورا کا پورا ان دونوں چیزوں کو اللہ کے سپرد کیا تو مجھے جنت ملے, اور اگر نہیں کیا تو پھر جنت نہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے بے شک مومنین سے ان کا نفس اور ان کے مال خرید لیے ہیں بدلے جنت کے, ان کے لیے جنت, اپنے جنت ملے گی اگر وہ اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے. مغیرہ بن شعبہ اور ان کے ساتھی مجاہدین ایران میں جہاد کے لیے گئے تو کثرہ کے جرنیل نے مسلمانوں کے سفیر مغیرہ بن شعبہ سے پوچھا تم لوگ کیا ہو. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا تعارف کرانے کے بعد فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں ہمارے رب کا پیغام پہنچایا ہے کہ ہم میں سے جو قتل کر دیا جائے گا وہ جنت کی ایسی نعمتوں میں جائے گا جو کبھی کسی کے دیکھنے میں نہیں آئی, اور جو ہم میں سے باقی رہے گا وہ تمہاری گردنوں کا مالک بنے گا, یعنی وہ دشمنوں سے لڑے گا. صحیح بخاری کی روایت. پھر آگے کچھ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں ان کی جو کہ اللہ سے جنت کا سودا کرتے ہیں. وہ مومن توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, حمد کرنے والے, اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے, اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور ان مومنین کو خوشخبری دے دیجئے اس نبی اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں چاہے وہ قرابت دار ہو, اس کے بعد کہ ان کے لیے صاف ظاہر ہو گیا کہ یقیناً وہ جہنمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعا کی تھی, اور اس پر یہ آیت اتری تھی کہ یہ جائز نہیں ہے مومنین کے لیے کہ وہ اپنے قرابت دار جو مشرک ہیں ان کی دعا کریں. اچھا, اس کا کیا مطلب ہے کہ جو مشرک ہے کوئی
اللہ کے सिवा किसी और को मानता है, उसके लिए हम दुआ कर ही नहीं सकते हिदायत की? नहीं, उसकी जिंदगी में हम उसकी हिदायत के लिए दुआ करेंगे कि जिस शिर्क में ये मुब्तला है अल्लाह उसको उससे खत्म कर। लेकिन जब वो फौत हो जाएगा तो उसके बाद चूंकि वो शिर्क पर ही मरा है तो उसके लिए दुआ करने का फायदा नहीं। इसलिए पहले भी हम आयत मुनाफिकीन के बारे में पढ़ चुके हैं, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, तुम उनके लिए बख्शिश मांगो या ना मांगो कोई फायदा नहीं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए बख्शिश मांगना नहीं था, मगर इस वादे की वजह से जो इसने किया था, फिर जब उससे वाज़ेह हो गया कि बेशक वो अल्लाह का दुश्मन है तो वो उससे बेताल्लुक हो गया। बेशक इब्राहिम यकीनन बहुत नरम दिल, बड़ा बुर्दबार था। अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने एक आदमी को सुना कि वो अपने माँ बाप के लिए इस्तग़फ़ार कर रहा था, हालांकि वो मुशरिक थे। मैंने कहा तुम उनके लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हो, हालांकि वो मुशरिक थे। तो उस शख्स ने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए इस्तग़फ़ार किया था। चुनांचे मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे ये बात जिक्र की तो ये आयत नाज़िल हुई, वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम अली अबीही इल्ला अन मौइदतिन वअदहा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी और क़यामत के दिन भी हदीस में आता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिफारिश करेंगे कि अल्लाह मेरे बाप के जहन्नुम में होने से ज्यादा मेरी क्या रुस्वाई, मैं तो रुस्वा हो गया कि मेरा बाप जहन्नुम में चला गया। तो हुक्म होगा कि अपने पाँव की तरफ देखो, वो देखेंगे तो उनके वालिद की शक्ल गंदगी में आलूदा गुज्जू की बना दी है और फरिश्ते उसे पाँव से पकड़कर जहन्नुम में फेंक देंगे। एक ये ना कोई उसे पहचाने कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वालिद है और ना उनकी रुस्वाई हो। अल्लाह ताला ने अपने खलील को रुस्वाई से तो बचा लिया मगर मुशरिक को जहन्नुम से नहीं बचाया। आप देखिए कोई सिफारिश काम नहीं है, नबी है, नबी के वालिद हैं और आज हम कितने ज्यादा धोखों में पड़े, सिर्फ इस पे तसल्ली करके बैठे हुए हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, ना कोई अखलाक अच्छा है, ना कोई मामलात अच्छे हैं और कहते हैं उम्मत मोहम्मदी में से बस बख्शी दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश कर रहे हैं किस चीज की? जो हुक्म देकर गए हैं, जो कहकर गए हैं, वो तो कुछ भी मैंने नहीं किया, तो किस तरह से मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि मैं बख्श दी जाऊंगी। और अल्लाह कभी ऐसा नहीं कि किसी कौम को उसके बाद गुमराह कर दे कि उन्हें हदायत दे चुका हो, यहाँ तक कि उनके लिए वो चीजें वाज़ेह कर दे जिससे वो बचे। बेशक अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है, बेशक अल्लाह ही है जिसके लिए आसमान और जमीन की बादशाहत है, जिंदगी बख्शता और मौत देता है और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त है और ना कोई मददगार। बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने नबी पर मेहरबानी के साथ तवज्जो फरमाई और मुहाजिरीन और अंसार पर भी जो तंगदस्ती की घड़ी में उसके साथ रहे, इसके बाद के करीब था कि उनमें से गुरोह के दिल टेढ़े हो जाए, फिर वो उनको दोबारा मेहरबान हुआ। यकीनन वो उन पर बहुत शफकत करने वाला, निहायत रहने वाला है। ये ग़ज़वा तबूक का ही जिक्र चल रहा है और उन तीनों पर भी जो मौकूफ रखे गए थे, यानी कि जिनका फैसला मौखर कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, जो मैंने पहले जिक्र किया है काब का और मरारा का जो जिक्र किया था उनके बारे में, और ये उनके लिए तौबा की आया, उनकी तौबा कबूल कर दी गई थी, उससे उन्हें लिखा है। और उन तीनों पर भी जो मौकूफ रखे गए, यहाँ तक कि जब जमीन पर तंग हो गई और जो इसके ये फराग थी और उन पर उनकी जानें तंग हो गई, उन्होंने यकीन कर दिया कि बेशक अल्लाह से पनाह कोई जगह उसकी जनाब के सिवा नहीं। फिर उसने उन पर मेहरबानी के साथ तवज्जो फरमाई ताकि वो तौबा करें। लेकिन अल्लाह ही है जो बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहमत करने वाला है। तो ये आयत काब बिन मालिक, मरारा बिन रबी और हलाल बिन रबिया के बारे में नाज़िल हुई थी। है लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ जाओ। का बयान है कि मुसलमान होने के बाद अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम मुझ पर ये है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सच बोला। जब ग़ज़वा तबूक से वापस आए तो मैंने झूठ नहीं बोला, वरना मैं भी झूठ बोलकर हलाक हो जाता जिस तरह दूसरे लोग हलाक हो गए। इससे बुखारी की रिवायत है। तो सच हमेशा फायदा है, अल्लाह सच करने वालों से मोहब्बत रखता है और झूठ बोलना मुनाफिक की निशानी है। मदीना वालों पर उनके इर्द जो बदवी हैं उनका हक ना था कि वो रसूलुल्लाह से पीछे रहते और ना ये कि अपनी जानों को उसकी जान से ज्यादा अजीज रखते, इसलिए कि बेशक वो अल्लाह के रास्ते में उन्हें ना कोई प्यास पहुंचती है। तो इस आयत को और से सुने, अल्लाह के रास्ते में उन्हें ना कोई प्यास पहुंचती है और ना कोई थकावट और ना कोई भूख और ना किसी जगह पर कदम रखते हैं जो काफिरों को गुस्सा दिलाए, जहाद के लिए निकलते हैं और ना किसी दुश्मन से कोई कामयाबी हासिल करते हैं
مگر یہ کہ اس کے بدلے ان کے لیے ایک نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو کوئی پیاس ہے، روزے میں چل کر آ رہے ہیں، دور سے آ رہے ہیں، مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں، اور اس کو چلتے ہوئے پیاس لگ رہی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے بیٹھ بیٹھ کے، اور بھوک لگ رہی ہوتی ہے، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہر ایک پر نیکی ہے، تمام معاملات، تمام پہ نیکی، اس کا اجر ملے گا۔ اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں کوئی چھوٹا خرچ اور نہ کوئی بڑا، اور نہ کوئی وادی ہے، مگر وہ لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں اپنی بہترین جزا دے جو کیا کرتے تھے۔ اور ممکن نہیں کہ سب کے سب نکل جائیں، سو کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طرح واپس آئیں، تاکہ وہ بچ جائیں۔ تو ایک بستی میں سے، ایک شہر میں سے، قوم میں سے کچھ لوگوں کو ضرور ہی اللہ کا دین سیکھنے سمجھنے کے لیے نکلنا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کو سکھا اور سمجھا سکیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں سے لڑو جو کافروں میں سے تمہارے قریب ہیں، اور لازم ہے کہ وہ تم میں کچھ سختی پائیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اس نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا؟ بس جو لوگ ایمان لائے سو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے تو اس نے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ ہر سال ایک آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے ان کا باز کی طرف دیکھتا ہے کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، پھر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، دلوں کا پھر جانا ایک بہت بڑے عذاب، اس لیے دعا ضرور ہونی چاہیے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، فرمانبرداری کی طرف پھیر دے۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہیں سے ایک رسول آیا ہے، اس پر بہت شاق ہے، مشقت والا ہے، مشکل ہے کہ تم مشقت میں پڑھو، تم مشکل میں پڑھو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس مہربانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے اس کا ذکر خاص طور پہ طائف کے موقع پر ہمیں ملتا ہے۔ 10 دن آپ طائف میں رہے، وہاں کے سرداروں کو دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کی اور واپسی پر اوباش نوجوان پیچھے لگا دیے جو آپ کے بار بار پاؤں میں پتھر مار رہے تھے، اور یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے زخمی ہو گئے کہ جوتے اور پاؤں میں فرق کرنا مشکل ہو گیا، اس طرح خون آلود ہو گئے۔ اور آپ نے پھر ایک باغ میں جا کے پناہ لی، اور وہاں پر آپ نے دعائیں مستضعفین بھی پڑھی۔ اس موقع پر اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، اس نے آ کر کہا اگر آپ کہیں تو میں 2 پہاڑوں کو ملا کر ان کو فاتح پیس دوں، انہوں نے اتنا تنگ کیا، اتنی اذیت پہنچائی ہے۔ تو آپ سے نے کیا فرمایا؟ نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ اٹھائے گا، نکالے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری کے روایت۔ تب بھی رحمت کا پہلو جو ہے وہ اس کو غالب رکھتا ہے۔ اور جو یہاں پر آتا ہے نا حریص علیکم، ان پر بہت حرص رکھنے والا ہے۔ اس سے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ جو بات دیتے ہیں وہ ہے وہ تلاش رکھتا ہے تمہاری، چاہتا ہے کہ میری امت زیادہ ہو، زیادتی کی طرف، کہ وہ تمہارے لیے زیادتی چاہتا ہے۔ اور اس کے بارے میں اس حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو انکریج کیا، حوصلہ افزائی کی کہ ایسی عورتوں سے شادی کریں جو کہ بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو بہت بچے دینے والی، بہت محبت کرنے والی ہوں، کیونکہ میں دوسری امتوں کے سامنے تمہاری کثرت پر فخر کرنے والا ہوں۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ پر فخر کریں گے اس کی زیادتی کی وجہ سے۔ اور یہ نسائی کی روایت ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔
تو یہ کل کے ساتھ سکھایا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اس دعا کو خاص طور پر پڑھا جائے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. ابو درداء رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ دعا صبح شام 7 دفعہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو تمام فکروں سے باقی ہوگا، یعنی اس کی تمام فکریں دور ہو جاتی ہیں. سورہ یونس مکی صورت ہے. اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام را، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. کیا لوگوں کے لیے عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف نہیں بھیجی کہ لوگوں کو ڈراؤ، جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے. کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے. بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بغیر، مگر اس کی اجازت کے بعد. وہی اللہ تمہارا رب ہے، سو اس کی عبادت کرو. تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اسی کی طرح تم سب کا لوٹنا ہے. اللہ کا وعدہ ہے سچا، بے شک وہی پیدائش شروع کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیا انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے نہایت گرم پانی سے پینا ہے اور دردناک عذاب ہے اس کے بدلے جو وہ کفر کیا کرتے تھے. وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ. وہ آیات ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں. بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں. بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے. کیا کس وجہ سے؟ اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں ہے، اپنے معاملات میں انصاف کرنے والے نہیں ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، دنیا کی زندگی پر خوش ہیں. جو کچھ ہے کچھ عرصے کی زندگی ہے، مزے کر لو ابھی کا وقت ہے، اور اس پر مطمئن بھی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا. ان کے نیچے سے نعمت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی. ان کی دعاؤں میں یہ ہوگی سبحانک اللہم وتحیتهم فیہا سلام. پاک ہے تو اے اللہ، ان کی آپس میں دعا ہوگی، ان باغات میں سلام ہوگی، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے، وہ نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے اور نہ ناک صاف کریں گے. کوئی صحیح چیز نہیں ہوگی. صحابہ نے پوچھا جو کھانا وہ کھائیں گے وہ کہاں جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بس بخار آئے گا اور پسینہ آئے گا جس سے کستوری کی خوشبو آئے گی اور ان کا کھانا تحمیل ہو جائے گا. ان کے دلوں میں اور ان کی زبانوں پر تسبیح اور ہم خود بخود بے اختیار جاری ہوگی، جس طرح سانس خود بخود جاری رہے گا. سانس آ رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے. اور ان کا آخری کلمہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے جو تمام جہانوں کا رب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ الفاظ کہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، کسی ذکر کی مجلس میں تو یہ مہر کی طرح ہوگا جو آخر میں لگائی جاتی ہے، اور جو انہیں کسی لفظ کی مجلس میں کہے تو اس کے لیے کفارہ ہوں گے. میرے پاس کہہ دینا اس مجلس میں اگر کچھ غلط ہو گیا ہو تو اس کا کفارہ ہوگا. اور اگر اللہ لوگوں کو برائی جلدی دے انہیں بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح تو یقیناً ان کی طرف ان کی مدت پوری کر دی جائے. تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں، اپنی سرکشی ہی میں حیران کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو اور اپنے اولاد پر بد دعا نہ کرو اور اپنے خادموں پر بد دعا نہ کرو اور اپنے مالوں پر بد دعا نہ کرو.
ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسے وقت میں دعا کر بیٹھو جس میں جائے اور وہ تمہاری بدعا قبول کر جائے۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، برائی کو مانگنے میں بھی ایسے جلدی کرتے ہیں، اس سے بھلائی کو، یعنی جب کوئی مشکل پریشانی ہوتی ہے تو اس پر ایسی بددعائیں دینے لگتے ہیں، خود وہ بچوں کو یا کسی کو کہ اگر وہ قبولیت کی گھڑی ہے وہ قبول ہو جائے تو کہ اپنے لیے ہی وہ پریشانی کرنا ہے۔ جس طرح اکثر مائیں بچوں کو بہت ساری باتیں سنا رہی ہوتی ہیں، تمہاری وجہ سے یہ تم نہ ہی ہوتا تو بیٹا یہ ہوتا وہ ہوتا، تو اللہ اگر لے لے وہی پھر ایک آزمائش اور مشکل بن جائے۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر یا بیٹھا ہوا یا پکارتا ہے، جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے، پھر جب ہم اسے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو چل جاتا ہے، چل دیتا ہے، جیسے اس نے ہمیں کسی تکلیف کی طرف جو اسے پوچھو پکارا ہی نہیں تھا، یعنی بالکل اگنور کر کے اللہ کو چھوڑ دیا۔ اس طرح ہونے والوں کے لیے مزین بنا دیا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول کرنا تو خوشحالی میں کثرت سے دعا کیا کرے۔ جب اچھے حالات ہوں تب بھی اللہ سے بہت دعا کرے گا، تمام پریشانی آئے اس وقت بھی اللہ دعا قبول کرے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تم سے پہلے بہت سے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے اور وہ ہرگز ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے، اسی طرح ہم مسلم لوگوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کوئی قرآن اس کے سوا لیا یا اسے بدل دے۔ کہہ دیجئے میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں پیروی نہیں کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، جب میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں اسے ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے عذاب عظیم پکڑ نہ لے۔ کہہ دیجیے اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا، بس بے شک میں تم میں اس سے پہلے ایک عمر رہ چکا ہوں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کو کوئی جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک حقیقت یہ ہے کہ مسلم لوگ فلاح نہیں پایا کرتے اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہیں اور نہ انہیں نفع دیتی ہیں، اور کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دیجیے کیا تم اللہ کو اسی کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، پھر وہ جدا نہ ہو گئے، اور وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی تھی تو ان کے درمیان اس بات کے بارے میں ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ہے جس کو اختلاف کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری ہے؟ کہہ دیجیے غیرت تو صرف اللہ کے پاس ہے، بس انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو تو اچانک ان کے لیے ہماری آیات کے بارے میں کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے۔ کہہ دیجیے اللہ چال چلنے والوں میں زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھ رہے ہیں جو تم چال چلتے ہو، وہی ہے جو تمہیں خوشی اور سمندر میں چلاتے ہیں یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں یہاں تک بھی کشتیوں میں ہوتے ہو وہ انہیں لے کر الٹا ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، تو کشتیوں پر سخت تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جگہ سے موج آ جاتی ہے اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کو گھیر لیا گیا ہے، تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ہر عبادت کو اس کے لیے خالص کرنے والا گویا صرف اللہ کو ہی پکار رہے ہیں۔ یقیناً اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور ہی شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اس نے نجات دی اچانک وہ زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، اے لوگوں تمہاری سرکشی انسانوں میں ہے کے فائدے کے لیے ہماری طرف تمہارا لوٹ کر آتا ہے تو ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو بس اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، اس کے ساتھ زمین سے اگنے والی چیزیں خوب مل جائیں مل جل گئی جس سے انسان اور چھپائی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی اور خوب زین ہو گئی اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ وہ اس پر قادر ہے تو رات ہمارا آ گیا
تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا جیسے وہ کٹی ہی نہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں جو خوب سوچتے ہیں، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل نے آپس میں میرے لیے ایک مثال بیان کی۔ اس کی مثال ایسی ہے، بادشاہ نے ایک محل بنایا، پھر اس میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو بلانے کے لیے بلانے والا بھیجا۔ بس جس شخص نے اس بلانے والے کے کہنے کو قبول کیا وہ تو محل میں بھی داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا، جو بلانے والے کے کہنے کو قبول نہیں کرے گا وہ نہ تو محل میں داخل ہوگا اور نہ ہی کھانا کھائے گا۔ پھر انہوں نے کہا اس کے لیے اس کی وضاحت کرو تاکہ یہ سمجھ جائے۔ تو ایک نے کہا کہ وہ محل جنت ہے اور اس کی طرف بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی، اور محمد لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آیت نمبر 26 للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ ہے۔ زیادہ سے مراد جو مفسرین ہیں ان کی یہی رائے ہے کہ زیادہ سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، یعنی جنہوں نے اچھا کیا اس کو اچھی طرح سے کیا تو ان کے لیے حسنہ خیر ہے اور ساتھ اور زیادہ بھی ہے۔ اس کے بارے میں بھی حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے، اس وقت اس سے بڑھ گئی اور نعمت جنتیوں کے لیے نہ ہوگی۔ اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی اور نہ کوئی ذلت کی، لوگ جنت والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی کسی برائی کا بدلہ اس جیسا ہوگا، اور انہیں بڑی ذلت ڈھانپے گی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، وہ ان کے چہروں پر راکھوں سے ٹکڑے اڑا دیے جائیں گے، جبکہ وہ اندھیری ہے، یہ لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شریک بنائے تھے کہیں گے اپنی جگہ ٹھہرے رہو تم اور تمہارے شریک، پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے، کہ شریک کہیں گے تم ہماری تو عبادت ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ سو اللہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے۔ اس موقع پر ہر شخص جانچ لے گا جو اسے آگے بھیجا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور اسے گم ہو جائے گا جو کچھ وعدہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سنا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اس مجلس کو ہمارے لیے قیامت کے دن حجت کا باعث بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔